تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ عید کا دن تھا، اور عید کے دن ایک مالدار شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت دولت سے اور مال سے اور بڑے کاروبار سے نوازا تھا، خدا نے سب کچھ دے رکھا تھا، اور اس کی شادی ہوئی تھی، اور شادی کے بعد شاید اس کی زندگی کی یہ پہلی عید تھی، اور عید کے دن وہ اپنی بیوی کے ساتھ دسترخوان بچھا کر کے بیٹھا، اور جیسے ہی پہلا لقمہ وہ اپنے منہ میں ڈالنے لگا، اس وقت باہر سے آواز آئی، ہے کوئی جو مفلس اور غریب کو عید کے دن اللہ کے لیے کھانا کھلائے؟ اتنا سننا تھا، اس نے منہ کا لقمہ جو ہے وہ منہ میں ہاتھ کا لقمہ منہ میں ڈالنے کی بجائے اس نے اپنے نوکر چاکر اور خادموں سے کہا کہ لوگ چلے آتے ہیں عید کے دن بھی اور پریشان کرتے ہیں، مہینے بھر کے روزوں کے بعد آج دوپہر میں عید کے دن کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، اور بیوی کے ساتھ اس میں بھی لوگ خلل ڈالتے ہیں، کون گستاخ اور کمبخت ہے، اس کو اس کی سزا دی جائے اور دھکے مار مار کر اس کو بھگا دیا جائے۔ کہتے ہیں کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں، ایسا ہی ہوا، نوکر تھے، خادم تھے، جیسے ہی سنا کہ اس کو دھکے مار کے بھگایا جائے، ایک شخص نے اس کو ایسا دھکا دیا کہ وہ کمزور سا آدمی زمین پہ گر پڑا، اور جب وہ زمین پہ گر پڑا تو پھر وہ چلا گیا، پتہ نہیں اس نے کیا کہا کیا نہیں کہا۔ یاد رکھنا، کسی کے زوال کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی کی بد دعا ہی ہو، اس لیے کہ کبھی کبھی مظلوم بد دعا نہیں کرتا، لیکن مظلوم کا رب اور مظلوم کا خدا وہ کبھی بھی اپنے کسی بندے پر ظلم کو گوارا نہیں فرماتا، اور ظالم کو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سزا دیتا ہے، دیر یا جلدی ظالم کو سزا مل کر رہتی ہے۔ ظلم کی سزا دنیا ہی میں ملتی ہے، اور ہمیشہ قدرت مظلوم کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، ظالموں کا نام بھی نہ رہا، لیکن مظلوم آج تک موجود ہے۔ آپ دیکھیں، فرعون نے ظلم کیا بنی اسرائیل پر یا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، فرعون ڈبا دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آج بھی شان و شوکت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ نمرود نے ظلم کیا، حضرت ابراہیم مظلوم تھے، نمرود کا وجود عبرت بن گیا، مٹ گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آج بھی جو ہے وہ موجود ہے ہماری محفلوں میں، ہمارے ذہن میں، ہمارے فکر میں، ہمارے عقیدے میں، خیالات میں، اور آج بھی آپ شان و شوکت کے ساتھ آپ کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے مزار پہ ادب و احترام کے ساتھ لوگ حاضری دیتے ہیں، بلکہ امت مسلمہ کی تو کوئی نماز ایسی نہیں ہوتی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ درود نہ پڑھ لیا جائے۔ اسی طرح مکے میں گنڈہ گردی کرنے والا ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، اس طریقے سے اور بھی لوگ تھے، ان کا کہاں ہے؟ سب مٹ گئے۔ مصطفیٰ جان رحمت آج بھی ان کا ذکر موجود ہے، حضور زندہ ہیں، حضور علیہ السلام کی شان آج بھی بیان کی جاتی ہے۔ بلال حبشی جن پر ظلم ہوتا تھا، مغیرہ ظلم کرتا تھا، ولید ابن مغیرہ ظلم کرتا تھا، اور دیگر لوگ، آج بلال حبشی شان کے ساتھ مسلمانوں کی محفلوں کی زینت ہے اور تاریخ کا حصہ ہے۔ لیکن اسی طرح دیکھیں، یزید نے ظلم کیا، مٹ گیا یزید، امام حسین آج بھی زندہ ہیں۔ جب بھی ظلم ہوگا، ظالم مٹے گا، اور مظلوم جس نے اللہ کے لیے صبر کیا ہے اس کا ذکر موجود ہوگا۔ ظالم کو مٹانے کے لیے مظلوم کی بد دعائی کافی ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مظلوم اعلیٰ ظرف ہونے کی وجہ سے بد دعا تو نہیں کرتا، لیکن مظلوم کا خدا پھر جو بدلہ لیتا ہے، یہاں تک حدیث پاک کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے کہ اگر ایک پہاڑ نے کسی دوسرے پہاڑ پہ ظلم کیا تو اس پہاڑ کو بھی پگھلا دیا جاتا ہے اور ذروں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ بغیر سینگ کی بکری پر سینگ والی بکری نے ظلم کیا تو اس بکری کو بھی اس کی سزا دی جاتی ہے۔ یہ ہے اللہ
ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور اللہ ہمیں ظلم سے محفوظ رکھے اور دلوں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ظلم صرف یہی نہیں کہ ہم کسی کو ماریں، ظلم صرف یہی نہیں کہ ہم کسی کو تانا زنی کریں، ظلم صرف یہی نہیں کہ معاذ اللہ ہم کسی کو گالی دیں، ظلم یہ بھی ہے کہ ایک آدمی جس مسند پر بیٹھنے کا حقدار تھا، ہم نے اس کو اس مسند پر محفل میں نہیں بٹھایا اور اس مسند پر ہم نے اس کو بٹھایا جو حقدار نہیں تھا، یہ بھی حقدار پہ ظلم ہے۔ ایک بندہ اس طرح کی گفتگو کا حقدار تھا کہ ہم اس کے ساتھ تبسم ریز ہونٹوں کے ساتھ بات کرتے اور ہم نے اس سے تیوری چڑھا کر بات کی، یہ ظلم ہے۔ اس لیے کہ ظلم کی تعریف یہ ہے کہ جو چیز یا جو شے جس مقام پر رکھنے کے قابل تھی، آپ نے اس کو اس مقام سے گرا کر کے رکھا، یہ ظلم ہے۔ جیسے بار بار یہ ضابطہ بیان کیا جاتا ہے، ٹوپی کا مقام سر ہے، اس کو پیر پر رکھ دیا تو یہ ٹوپی پہ ظلم ہے۔ اسی طرح قیاس کرتے چلے جائیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اس ضابطے کے تحت سوچیں کہ ہم روزانہ ایک دن میں کتنا ظلم کرتے ہیں، کتنا ظلم کرتے ہیں۔ کاش کہ میرے وہ بھائی اور وہ بہنیں بھی اس کو سمجھ سکتے تھے کہ بیوی اس لیے تھی کہ اسے پیار دیا جائے، اسے تڑپا کر باہر ناجائز تعلقات کیے جاتے ہیں، یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں سرکنیزوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ زندگی میں کوئی ظلم ہو، قدرت کسی بھی ظلم کو نہ پسند کرتی ہے نہ گوارا کرتی ہے، اور ظالم کو اس کے ظلم کے حوالے سے سزا دی جاتی ہے، اور ظلم کی سزا دنیا ہی میں ملتی ہے اور دنیا ہی میں اس کا انجام لوگوں کو دیکھنا نصیب ہوتا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ دھکے دے کر کے نکالو، اور اس کو دھکا دیا، وہ گر گیا، اور جب گر گیا تو وہ فقیر چلا گیا۔ وہ فقیر کیا گیا، اس کے بعد اس کی الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ پہلے تو کاروبار ڈھپ پڑنے لگا، دھیرے دھیرے کاروبار کو زوال آنے لگا اور مسائل اس کے ہوتے چلے گئے۔ پھر یہ ہوا کہ کاروبار پر جب زوال آیا، نوکر چاکر سب چھوڑ کر بھاگنے لگے، دکانیں بند ہو گئی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ پھر اس کو اپنا مکان بھی بیچنا پڑا، حالانکہ یہ سب چیزیں ابھی سال بھی نہیں گزرا تھا کیس ہونے لگا، اس لیے کہ مظلوم کی آہ بڑی بھیانک ہوتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مظلوم کی بددعا سے بچو، اس لیے کہ مظلوم کی بددعا اور باب اجابت الہی کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، وہ فوراً قبول ہوتی ہے۔ تو ادھر سب گھر بھی بک گیا، اور جب گھر بکا ہے اس کا، تو اس کی بیوی نے کہا کہ میں شریف خاندان کی ہوں اور کب تک میں آپ کے ساتھ در بدر پھرتی رہوں، عزت کو تحفظ نہیں، ایک کام کریں، اب آپ کے پاس نہ کھانے کو ہے اور نہ سر چھپانے کو ہے، اس لیے مجھے طلاق دے دیں۔ اور پھر اس کو طلاق دے دی گئی، وہ گئی ماں کے گھر، اور پھر اس نے عدت گزاری، اور عدت گزارنے کے بعد ایک سوداگر کے یہاں سے اس کو رشتہ آیا، اور جب رشتہ آیا تو اس کی شادی کر دی گئی۔ پھر اس کی شادی ہو گئی۔ خدا کا کرنا یہ کہ پھر پوری آن بان شان کے ساتھ اپنی رحمتوں کو لٹاتا ہوا ماہ رمضان شریف پھر آیا۔ ماہ رمضان شریف کی بہاریں اپنے پورے شباب پر تھی، اور پھر ماہ رمضان شریف جب رخصت ہوا تو خوبصورت عید کا دن چھوڑ گیا۔ جیسے عید کا دن آیا تو اتفاق کی بات یہ کہ خوبصورت مکان تھا، خوبصورت شوہر تھا، خوبصورت دسترخوان تھا، اور لذیذ اور خوبصورت کھانے دسترخوان پر بکھرے ہوئے تھے۔ ایسے میں ایک سائل کی صدا آئی، ہے کوئی اللہ کے لیے بھوکے کو کھلانے والا؟ دونوں کے ہاتھ کا پہلا لقمہ منہ کی طرف بڑھ رہا تھا، اچانک ایسا لگا اس عورت کو یا اس لڑکی کو جیسے وہ ماضی میں گم ہو گئی ہو، لیکن اس یہ جو شوہر تھا اس کا دوسرا شوہر، وہ پہلا لقمہ اپنے منہ کی طرف لے جا رہا تھا۔ اس نے لقمے کو ہٹا کر کے اپنے نوکروں سے کہا دیکھو کون بھوکا ہے، جاؤ اور یہ کھانا اس کو دے دو۔ بلکہ جب نوکر بڑھے تو اس خاتون جو اس کی بیوی تھی، اس سیٹ نے اس
सौदागर ने अपनी बीवी को कहा, एक काम करो, नौकरों के हाथ से खाना भेजना, शायद किसी फ़कीर की बेअदबी भी हो सकती है, ले जाओ और अपने हाथ से तुम ही खाना दे दो। जब ये खाना लेकर चली, दरवाजे पर बिखरे हुए बालों में और फटे हुए लिबास में फ़कीर को खड़ा देखा तो जैसी नज़र पड़ी, चीख मारी, ज़मीन पे गिरी, बेहोश हो गई। हाथ का खाना छूटा और वहाँ से जो फ़कीर मांगने आया था वो भी भागते हुए चला गया। जब बीवी की चीख की आवाज़ सुनी तो सौदागर करीब आया, उसने चेहरे पे छींटे दिए। क्या हुआ? क्यों? उस फ़कीर के चेहरे में, भिखारी के चेहरे में ऐसा क्या था कि तुम चीख मार के ज़मीन पे गिरी और बेहोश हो गई? तो उसने कहा कि ये जो भिखारी आया था, ये मेरा पिछले साल ईद पर यही दिन था, यही वक्त था, ये मेरा शौहर था और मैं इसके निकाह में थी। फिर उसने पूरा वाक़या बताया और फिर कोई आया था इसी वक्त मांगने के लिए, उसको धक्के देकर भगा दिया गया था। उसी दिन से उसकी उल्टी गिनती शुरू हुई और आज मैंने उसको पहली बार देखा तलाक के बाद कि वो भिखारी बन के आया है, फटे पुराने कपड़े, बिखरे हुए बाल। इतना बदतर हाल था जबकि इसके कई नौकर चाकर थे और ये तबाह हो गया, मैं बेहोश हो गई। ये दास्तान सुनकर उसका दूसरा शौहर, जो मौजूदा वक्त में उसका शौहर था, उसकी आंख में आंसू आ गए। उसने अपनी बीवी से कहा कि अगर वो तुम्हारा पहला शौहर था जिसने किसी फ़कीर को धक्के दे के पिछले साल ईद पर भगाया था और उसको उस पर जुल्म किया था, तो याद रखो जो उसकी चौखट पे पिछले साल फ़कीर बन कर के आया था वो कोई और नहीं था, वो मैं ही था। और जब मुझे जुल्म किया गया तो मैंने अल्लाह से ये कहा कि मौला अगर तू ना चाहता तो मैं इसके दरवाज़े पर भीख मांगने क्यों आता। मौला मुझ पे ऐसा करम कर दे कि अब मैं किसी के दरवाज़े पे भीख मांगने न जाऊं बल्कि मैं देने वाला बन जाऊं। उसी दिन के बाद से अल्लाह ने मुझे हर दिन तरक्की दिया। मैं मिट्टी पकड़ता वो सोना गोया के बनती रही और अल्लाह ने आज मुझे साल से पहले पहले इस मकाम पर पहुंचा दिया जिस मकाम पर तुम देख रही हो। इसीलिए जब मेरे दरवाज़े पर भिखारी की आवाज़ सुनाई गई तो मुझे पिछला दौर याद आ गया कि मुझे उस वक्त धक्का दिया गया था, इसलिए मैं किसी को धक्का देना नहीं चाहता था और मैं हर एक की झोली भरना चाहता था। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये दुनिया है, यहाँ गर्दिश लहलो नहार है, दिन और रात की गर्दिशें हैं। दौलत, इज़्ज़त, शोहरत साए की तरह है, कभी किसी के आंगन में और कभी किसी के आंगन में। इस पर फरेब मत खाइए, इस पर तकब्बुर मत कीजिए, इस पर घमंड मत कीजिए, बल्कि अपने अल्लाह पर नज़र रखें। अल्लाह के अता करदा कानून जो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से अल्लाह ने हमें अता फ़रमाया है उस पर अमल कीजिए। अल्लाह के लिए मोहब्बत कीजिए, दिलों को खुश कीजिए, हर मांगने वाले को बिसात भर अपनी हैसियत भर अता कीजिए और जिसको नहीं दे सकते या देने की हैसियत नहीं है उसको चंद जुमले अच्छे बोलकर, खूबसूरत बोलकर रुखसत कर दीजिए। और अगर आप किसी को इस वक्त देते हैं तो गोया के किसी गरीब की मदद करना अल्लाह को कर्ज़ हसना देने के बराबर है। आज हम अपनी हैसियत के मुताबिक देंगे, कल अल्लाह हमें क़यामत के दिन अपनी शान के मुताबिक अता फ़रमाएगा और लौटाएगा। काश हम लोगों की ज़रूरियात का ख्याल करते। यकीनन अभी भी लोग हमारी जो है वो मदद के मोहताज हैं। यकीनन बहुत सारे इलाकों में कारोबार शुरू हो चुके हैं और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि जहां अब भी कारोबार शुरू नहीं हुए हैं। बहुतों को काम मिल गया है, बहुतों को काम नहीं मिला है। इसलिए हम एक दूसरे का ख्याल करें और हम जब तक एक दूसरे का ख्याल करते रहेंगे कुदरत हमारा ख्याल फरमाती रहेगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और हम जब तक किसी की मदद करते रहेंगे कुदरत हमारी मदद करती रहेगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।